لیکن قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن اب قرآن مجید کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کفر کے اندھیرے میں ٹہلنے والے لوگ جو ہے اسلام کے اجالے میں نکل آئے۔ یہ قرآن مجید کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان و عظمت کو آپ سنیں توجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے درمیان، کیا فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ فرمایا کہ تم اگر اپنے والدین کا، جو والدین ہیں تمہارے بوڑھے، اگر خوشی سے ان کا چہرہ دیکھو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لکھے گا، ثواب لکھے گا۔ بیت اللہ جاؤ اور وہاں جانے کے بعد طواف بھی نہ کرو، لیکن بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد ذہن میں ایک تصور ہے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، سب سے بڑا گھر ہے، تو پھر اگر وہ خالی اس کا دیدار ہی کرے تو اللہ اس کو ثواب لکھتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ بھی آتی ہو، اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، خالی قرآن مجید کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ تصور ذہن کے اندر اتار لے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ جس کے مد مقابل میں بڑے بڑے باطل لوگ جو ہے زیر ہو چکے ہیں، تو پھر اس کا خالی دیکھنا یہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ شان کا عالم اور عظمت کا عالم ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی اسلام میں لوگوں کو دین کی دعوت دی تو یہ مقدس کلام جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کی، کفار کے سامنے اس کی تلاوت کی، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب میں کفر کی حالت میں تھا، لیکن میں نے جب اللہ کے رسول سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور اللہ کے رسول تلاوت کیا کر رہے ہیں فجر کی نماز میں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا اللہ کا عذاب میری طرف بڑھ رہا ہے۔ فوراً میں جو اللہ کے رسول کے قدموں میں جا پہنچا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے، پہلی مرتبہ ایسا کلام سن رہا ہوں، اور اس نے مجھے متاثر کر دیا، اب مجھے اسلام سے جو ہے مشرف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا اور انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر آخری ہیں، اس بات کی گواہی دی، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا کہ قرآن مجید سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ آج تک ایسا کوئی کلام سنا نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی اسلام لانے کا سبب قرآن مجید کی آیت کریمہ ہی بنی، سورہ طٰہٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول نے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید لوگوں کو سنایا، تو میں اسلام کا بھی دشمن تھا اور پیغمبر اسلام کا بھی سخت دشمن تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر اپنے ساتھ تلوار لے کر نکلے، اور ارادہ کیا تھا کہ میں آج پیغمبر اسلام کا قتل کروں گا معاذ اللہ، اور قرآن مجید جو ہے اس کو دنیا کے خطے سے اس کو ختم کر ڈالوں گا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والا کلام ہے، ان کی بہن حضرت فاطمہ تلاوت کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کو سخت طریقے سے مارا اور ان کی پٹائی کی اور کہا کہ کون سا کلام پڑھ رہی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ پڑھ کے سنا دیا جائے۔ تو ان کی بہن حضرت فاطمہ، ان کی بہن نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت کی، تو وہ تلاوت جو آیت کریمہ وہ دل کے اندر تیر کے طرح چپتی چلی گئی، اور دل کی دنیا بدلتی چلے گئی، جو کفر کا اندھیرا دل کے اندر تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا، اور فوراً کہا کہ جس پر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے مجھے اس پاک ذات کی بارگاہ میں لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا اور کہا کہ عمر ادھر آ رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھلوایا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں، جس مقدس ذات پہ یہ پاک کلام نازل ہو رہا ہے، میں اس بارگاہ میں آیا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام سے مشرف فرمائیے، اس لیے کہ میں نے آج ایسا کلام سنا ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا، اسلام کا اجالا میرے دل کے اندر ہو گیا، اسلام کی شمع میرے دل کے اندر روشن ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام سے مشرف ہو جاؤں اور میں اللہ کے رسول کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت عمر کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اور پھر حضرت عمر وہ طاقت بن کے کھڑے ہوئے کہ تمام کفار ان سے لرزنے لگا، اور پھر اللہ کے
کے رسول سے یہ بھی سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ یہ کلام بھی حق پر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم گھروں میں چھپ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم گھروں میں چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو حق پر ہیں، ہمارا کلام بھی حق پر ہے، تو پھر ہمیں کھلے طور پر پوشیدہ طور پر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کھلے طور پر عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور کھلے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان سے منع فرمایا، لیکن کہا کہ یا رسول اللہ ہم کفار سے لڑیں گے اور پھر ہم انہیں جواب دیں گے۔ تو حضرت عمر کے مشورے کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کھلے طور پر لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کھلے طور پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا سبب بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہی بنی۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کا عالم ہے۔ کسی نے کہا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہی ہو کر، اور آج ہمارے سینوں میں قرآن بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کھول لیا جائے۔ بلکہ قرآن مجید جو شخص کھولتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دنیا کے اندر تو اسے محسوس نہیں ہوتا، اس چیز کا تجربہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس کی جان نکلنے کے بعد وہ قبر میں اس کو اتارا جائے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا کاش کہ دنیا کے اندر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور دل سے تلاوت کرتا اور اس مقدس کلام کا ادب احترام کرتا۔ کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا، فراوانی عطا فرماتا۔ اور پھر حدیث کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے ایک مکمل قرآن کا ثواب لکھتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک شان ہے، اس کی عظمت ہے۔